ہر معاہدے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور انہی شرائط پر معاہدے کیے جاتے ہیں. یہی دستور رہا ہے اور یہی دستور ہے. تو صلح حدیبیہ کی بھی شرائط ہے. صلح حدیبیہ کی جو پہلی شرط ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں بے دوسری شرط اینڈ سو فورتھ. تو حدیبیہ کی صلح جو ہے جن شرائط پر ہوئی ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی. ایک قول کے مطابق 2 سال، ایک قول کے مطابق 4 سال، لیکن بہرحال 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ زیادہ راجح قول ہے تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں اور ایک دوسرے کو امان بھی دے سکیں. اس معاہدے کو ہدنہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کو محادنہ اور موادعہ اور مسالمہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. دوسری شرط یہ تھی کہ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر حضور کے پاس پناہ کے لیے آ جائے گا، حضور اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. بظاہر یہ بہت سخت شرط معلوم ہوتی ہے، مگر علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو واپس بھیجنے میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس طرح بیت اللہ شریف میں مسلمان آباد رہیں گے، اور اس سے بھی زیادہ خود اس مسلمان کے لیے اس میں جو خیر پوشیدہ تھی وہ یہ کہ اس کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. لہٰذا اس شرط میں جہاں ایک مسلمان کے لیے سعادت اور خیر کا پہلو تھا، وہیں بیت اللہ کی حرمت اور عظمت بھی پنہاں تھی. یہاں تک علامہ سہیلی کا کلام ہے. اور اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مکے میں بھی مسلمان جو پیچھے رہ جائیں، ان میں سے بعض آ جائیں اور بعض رہ جائیں تو قوت ٹوٹ جاتی ہے، اور کئی لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا ایک قوت کا سبب بنتا ہے. تو ایک طریقے سے یہ اس طرح بھی بہتر تھا کہ مسلمان ایک جگہ کانسنٹریٹ ہونے کے بجائے مسلمان جو ہے وہ دونوں سٹیز میں موجود ہوں گے، کہ مدینے میں بھی مسلمان ایک تعداد میں موجود ہوں گے اور مکے میں بھی مسلمان ایک تعداد میں موجود ہوں گے. پھر اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی تھا کہ جو مسلمان پیچھے مکے میں ہوں گے وہ مسلسل تبلیغ و اشاعت کا کام بھی کرتے رہیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ داعی حق جو ہے وہ حق پھیلاتے بھی رہیں گے. اب سب مکے سے نکل آئیں اگر، تو مکے میں تو دین کا نام لیوا اور دین پھیلانے والا کوئی پیچھے بچے گا نہیں. تو کئی پہلو نکلتے ہیں. تو اب بظاہر تو ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ یار ہمیں تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی حکمت ہے. اچھا، تیسری شرط جو ہے وہ اس طرح تھی کہ اگر کوئی شخص حضور کا ساتھی رہا ہو اور پھر بھاگ کر قریش کے پاس پہنچ جائے، یعنی مرتد ہو کر قریش سے جا ملے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو قریش اس کو حضور کو واپس نہیں کریں گے. اب بظاہر دیکھا جائے تو انسان کہے کہ ایک ہمارا غدار ہے، وہ ہمارے پاس سے چلا گیا ہے، اس کو ہم واپس کھینچ کر لا کے سزا دیں. بظاہر تو یہی ہوتا ہے نا، بظاہر دنیا میں یہی ہے. لیکن یہاں پر اس کا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا ہے، اگر تو وہ اپنے آپ کو منافق ظاہر کر کے چھپا رہے مدینے میں، وہ تو نفاق بڑھاتا رہے گا. اور ایسے مرتد کو اگر ہم اپنے پاس پناہ بھی دے دیں، جیل میں بھی ڈال دیں، تو وہ بکواس تو کرتا رہے گا، وہ حق کے خلاف شر تو پھیلاتا رہے گا. تو ایسے ایلیمنٹ آف دا سوسائٹی کا اس سوسائٹی میں نہ ہونا زیادہ بہتر ہے بجز اس کے کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں. تو اچھا ہے بابا، تم جاؤ مکے، ہمارے پاس سے تو دفع ہو. جب تم حق پر ہو ہی نہیں تو تمہارا حق والوں میں کیا کام ہے؟ تو اس طرح سے اس کا دوسرا رخ یہ نکلتا ہے. اس معاہدے کی چوتھی شرط یہ تھی کہ جو شخص یا خاندان یا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا یعنی حلیف بننا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جو شخص قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے. پھر سہیل نے اللہ کے رسول سے کہا، آپ کو اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر یہاں سے واپس لوٹنا ہوگا، اور آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ خالی کر دیں گے.
پھر آپ مکے میں 3 دن ٹھہر سکتے ہیں۔ صرف ایک سوار مسافر کے ہتھیاروں یعنی میان میں پڑی ہوئی تلوار اور کمان کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی ہتھیار لے کر مکے میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں ہتھیار تو لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ہتھیار لوگ عام طور پر بھی کیری اراؤنڈ کرتے تھے، یہ جنگی ساز و سامان میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ اس ضمن میں جو ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ بعض علماء کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ بعض احادیث میں ایسے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اس معاہدے کو اپنے ہاتھ سے لکھا، یعنی جو الفاظ ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول کے ہاتھ کو لکھنے کے لیے اللہ نے چلا دیا۔ اب اس پر علماء نے چلا دیا کے 2 مفہوم لیے۔ چلا دیا سے مراد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، حضور ویسے تو امی ہیں کہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ لکھا۔ اچھا، بعض نے کہا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورق لکھنے کے لیے اٹھایا اور اس پر لکھا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، تو لہٰذا حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر علماء اندلس جو ہیں، جب آپ کو پتہ ہے 700 سال کی تاریخ ہے اسپین کی اندلس کی، تو اس میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا کہ ایک ہوا کرتے تھے علماء اندلس میں سے، ان کا نام تھا ابو ولید باجی مالکی۔ تو ابو الولید نے اس زمانے میں اس قول پر انہوں نے کہا کہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور نے اس کو لکھا۔ تو علماء اندلس نے ان سے مناظرہ کیا۔ انہوں نے کہا قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ ایسی حالت میں یہ ناحق شناس لوگ کچھ شبہ نکالتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ اس واقعے سے قبل کی ہے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں شمار ہوگا، اور واقعی ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز آپ پر عیا کر دی تھی، ویسے تو آپ امی تھے۔ بہرحال چونکہ یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ کبھی آپ اس طرح کی کسی حدیث سے گزریں تو اس کے اندر علماء کے درمیان جو اختلاف رائے موجود ہے وہ یہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کا یہی ہے کہ یہ معاہدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایات دیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس سے دلالت یہ ہے کیونکہ حضور نے لکھوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورا پروسیس جو ہے وہ انویجولیٹ کر رہے تھے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے، اسی لیے ظاہراً تو کوئی لکھ رہا تھا لیکن الفاظ تو حضور کے تھے، احکامات بھی حضور کے تھے۔ بہرحال اچھا، دوسری طرف ایک اور روایت جو آتی ہے جس میں یہ ہے کہ یہ تحریر محمد ابن مسلمہ نے لکھا، تو اس کو بھی علماء نے جمع کیا۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں، پھر آپ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، پھر آپ دو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے حضرت علی نے لکھا اور کوئی کہتا ہے محمد بن مسلمہ نے لکھا، تو جو ذہن ہے وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار ہم تو ساری زندگی حضرت علی نے لکھا پڑھتے رہے ہیں، یہ ایک نئی بات کر رہے ہیں کہ محمد بن مسلمہ نے لکھا۔ تو اب علماء جو ہیں ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر موافقت پیدا کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے اور ہم ان کے احسان مند ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس میں علماء نے یہ لکھا کہ اصل تحریر جو حضور نے لکھوائی وہ تو حضرت علی نے ہی لکھی تھی، مگر حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کی ایک نقل تیار کی تھی سہیل ابن عمر کے لیے، کیونکہ جب معاہدہ لکھا جا چکا تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ یہ تحریر میرے پاس رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تحریر میرے پاس رہے گی۔ چنانچہ تحریر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی، اسی وقت سہیل کے لیے اس تحریر کی ایک نقل لکھوائی گئی جو انہوں نے اپنے پاس رکھی، تو اس طرح یہ شبہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس تحریر کے وقت سہیل نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جو شخص مسلمان ہو کر یہاں آئے گا اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اس پر مسلمان بگڑ گئے تھے، یعنی کہ ابھی تو شرط لکھی جا رہی تھی نا، اگر کوئی مسلمان یہاں آ جاتا ہے، اس وقت بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو ہماری طرف لوٹانا ہوگا۔ تو اب جب مسلمانوں نے یہ شرط سنی تو مسلمان جو ہے وہ ان کا جوش ایمانی جو ہے وہ انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے ہم اسے تمہیں واپس کر دیں؟
تو یہ شرط مسلمانوں کو بہت گراں گزری، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ یہ شرط بھی لکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اگر ہم میں سے کوئی شخص لوٹ کر مشرکوں میں جائے تو اللہ اس کو ہم سے دور فرمائے، اور جو شخص مشرکوں میں سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس مشرکوں کے حوالے کر دیں گے، اللہ اس کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس شرط پر راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا ہم اسے لوٹا دیں گے، اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا فرمانے والا ہے، اور جو ہم سے دامن بچا کر مشرکوں کے پاس جائے گا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، نہ وہ ہم میں سے ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ ایسا شخص انہی میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ابھی حضرت اور سہیل ابن عمر شرائط کے مطابق یہ تحریر لکھ ہی رہے تھے، ابھی تحریر جو ہے وہ لکھی جا رہی تھی، دستخط بھی نہیں ہوئے تھے، کہ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ابو جندل یہ سہیل ابن عمر کے اپنے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ابو جندل یہ مشرکوں سے جان بچا کر بیڑیوں کو کھینچتے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے مگر مشرکوں کے قبضے میں تھے، جنہوں نے ان کو زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ ابو جندل اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے تھے، جیسا کہ بتایا میں نے آپ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ابھی سہیل کے ساتھ یہ تحریر لکھ رہے ہیں، اور ابو جندل آ جاتے ہیں، تو ایک بڑی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ یہ ایک معاہدہ لکھا جا چکا ہے یا لکھا جا رہا ہے لیکن دستخط نہیں ہوئے۔ اب اس موقع پر ایک آدمی آ جائے تو اس پہ شرط لاگو ہوگی یا نہیں؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں میرا بھائی، یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ایسے مشکل سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں تاکہ آنے والے زمانوں میں یہ بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ جو دین ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا حضور پر مکمل ہو گیا ہے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، حضور کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ یہ کتاب بھی اللہ کی آخری کتاب ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی طرف نہیں بلکہ تمام عالموں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ کتاب بھی کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ تو ایک بڑی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو عین اسی وقت مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے جبکہ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی، تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ سیدھے حضور کے پاس پہنچے اور سب مسلمانوں کے سامنے آپ سے فریادی ہوئے کہ مسلمان ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہا مرحباً مرحباً، آؤ آؤ، خوش آمدید، تو تم تو ان مشرکوں کے چنگل سے بچ گئے۔ تو سہیل نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا وہ ایک دم اٹھ کر ابو جندل کے پاس پہنچے اور ان کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ سہیل نے ایک کانٹے دار درخت کی ٹہنی توڑی اور اسے حضرت ابو جندل کے چہرے پر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ مسلمان ابو جندل کی حالت دیکھ کر رو پڑے۔ ادھر سہیل نے ابو جندل کا گریبان کھینچنا شروع کیا اور حضور سے کہا کہ اے محمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی کتنی نافرمانیاں، گستاخیاں اور ایروگنس برداشت کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا شخص ہے اور میں اس صلح نامے کے نام پر آپ سے کہتا ہوں کہ ان شرائط کے مطابق آپ کو اس کو لوٹانا پڑے گا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ تو اب سہیل نے ابو جندل کو کھینچنا شروع کیا اور گھسیٹنا شروع کیا، اور گھسیٹتا ہوا وہ قریش کے پاس لے گیا۔ ابو جندل چیختے رہے، فریاد کرتے رہے کہ اے مسلمانوں، کیا مجھے پھر ان قریش کی طرف واپس لوٹا رہے ہو جو میرے دین سے برگشتہ اور مجھے پھیرنا چاہتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کن مصائب میں گرفتار ہوں اور کیا تکلیفیں اٹھا رہا ہوں؟ اللہ اکبر، یہ منظر آنکھوں کے سامنے ہو تو دل نہ دہل جائے، اور جنہوں نے اس کو لائیو دیکھا ہو ان پہ کیا گزری ہوگی، اور اسپیشلی وہ لوگ جو مکے میں کفار کے مظالم برداشت کر چکے تھے۔ حضرت ابو جندل کو محض اس لیے بڑے بڑے خوفناک عذاب دیے گئے تھے کہ وہ اسلام سے منہ موڑ لیں۔ غرض اس موقع پر جب کہ پہلے ہی مسلمان اس معاہدے سے دل برداشتہ ہو رہے تھے، لوگوں کے جذبات اور زیادہ شدید ہو گئے۔
چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب سنایا تھا کہ ہم جو ہے مکے میں داخل ہو کر طواف کریں گے اور بے خوف کریں گے، حالانکہ حضور نے یہ ہرگز نہیں فرمایا تھا کہ یہ اسی سال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب سچا ہے، مگر حضور نے اس خواب کے متعلق کہا تھا کہ ہوگا، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی ہوگا۔ تو حدیبیہ پہنچ کر جب مسلمان روک دیے گئے اور پھر یہ سمجھوتا ہوا اور صلح ہوئی، اور بظاہر تمام سہولتیں کفار کے حق میں تھیں اور مسلمانوں کے حق میں کوئی چیز نہیں تھی، گویا مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، پھر اس معاملے کا ہو جانا، پھر حضور کا اس کو واپس کرنا اور اس کا چیخنا چلانا فریاد کرنا، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل صبر و ضبط سے کام لو، اللہ تمہارے لیے اور تم جیسے دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والے ہیں۔ ہم قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکے ہیں اور اس کی روح سے ہم انہیں قول و قرار دے چکے ہیں۔ ہم نے ان کو اللہ کے نام پر عہد دیا ہے کہ ہم دغا اور بد عہدی نہیں کریں گے، اور اسی لیے فقہا نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ مشرکوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جائے تو اس کو لوٹانا جائز ہے، مگر صرف اسی صورت میں لوٹائیں گے جبکہ وہ شخص آزاد ہو، مرد ہو، بچہ اور مجنون نہ ہو، اور اس کے خاندان والے اسے واپس مانگیں۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ایک بات ہو جائے، بے شک وربلی ہو، ابھی لکھی بھی نہ جا چکی ہو، لیکن چونکہ دونوں فریق اس پر ایگری ہو گئے ہیں، اس لیے اب یہ عہد و پیمان زبانی ہی صحیح عہد و پیمان ہی شمار ہوگا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے سہیل سے فرمایا کہ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی پورا لکھنے جانے اور دستخط ہو جانے کے بعد یہ پورا ہوگا، مگر سہیل نے کہا کہ یہ بالکل ہو چکا ہے، میرے اور آپ کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہیں، اس لیے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا، اچھا اسے میری طرف سے پناہ میں لے لو۔ سہیل نے کہا، میں ہرگز اسے آپ کی پناہ میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم پناہ میں دے ہی دو۔ سہیل نے کہا، میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اس وقت سہیل کے ساتھیوں مکرز اور حویتب نے کہا، چلیے ہم اس کے لیے آپ کی پناہ قبول کرتے ہیں اور اب اس کو کوئی تکلیف اور ایذا نہیں دیں گے۔ غرض ابو جندل کے لیے مسلمانوں کی بے قراری دیکھ کر حویتب نے مکرز سے کہا، اب یہ دو لوگ وہ ہیں جو سہیل کے ساتھ آئے تھے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں جتنی محبت ان لوگوں کے لیے دیکھی ہے جو ان کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، اتنی کسی قوم میں کسی کے لیے نہیں دیکھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا انصاف نہیں ملے گا یہاں تک کہ وہ زبردستی مکے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مکرس نے کہا کہ خود میرا بھی یہی خیال ہے۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق تیزی کے ساتھ اٹھ کر حضرت ابو جندل کے برابر چلنے لگے۔ ابو جندل کے برابر ان کا باپ سہیل بھی تھا، جو انہیں یعنی حضرت عمر کو وہاں سے دھکیلنے لگا، مگر حضرت عمر نے ابو جندل سے کہا اور کہتے چلے گئے کہ ابو جندل صبر کرو، وہ لوگ سب مشرک ہیں اور ان میں سے ایک ایک شخص کا خون ایک کتے کے خون سے قیمتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت میں، ایک طبیعت میں ایک جلال تھا جس کو علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ دمہم کا دم انقلاب، کہ کتے کے خون سے زیادہ قیمتی ان کا خون نہیں ہے اور تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر اور ابو جندل جو ہے وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر ابو جندل کو بیسکلی ابھار رہے تھے کہ تم بھئی دیکھو، معاہدہ ہمارے اور ان کے درمیان ہوا ہے، تم تو معاہدے کے حلیف ہی نہیں ہو، اگر تم چاہو تو اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر اڑا دو، تمہارے اوپر تو کوئی حرف نہیں آئے گا نا۔ تو ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے ان سے کہا کہ ابو جندل، کبھی کبھی انسان کو اللہ کے راستے میں اپنے باپ کو بھی قتل کرنا پڑتا ہے، خدا کی قسم اگر ہم اپنے باپ دادا کو پا لیتے تو خدا کی راہ میں ان کو یقیناً قتل کر ڈالتے۔ اس پر حضرت ابو جندل نے فاروق اعظم سے کہا، آخر آپ خود ہی اس شخص سہیل ابن عمر کو کیوں قتل نہیں کر دیتے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہم سے اور ان سے معاہدہ کیا ہے اور ہم اس معاہدے کے حلیف ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ابو جندل نے کہا، تو پھر حضور کے حکم کی اطاعت کے مستحق آپ مجھ سے زیادہ تو نہیں ہیں؟
تو حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میری آرزو تھی کہ ابو جندل تلوار بلند کرے اور اپنے باپ کو قتل کر دے، مگر وہ شخص اپنے باپ کے حق میں بڑا بخیل ثابت ہوا۔ حضرت عمر کا یہ جذبہ ایک مسلمان کی حیثیت سے حضرت ابو جندل کی ہمدردی اور محبت میں تھا کہ کسی طرح ان کو مشرکین سے نجات مل جائے۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ابو جندل کا باپ کو قتل کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے قتل کے لیے ابو جندل کو ابھارنے بھی لگے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق نے ایسا اس لیے سمجھا کہ سہیل اپنے بیٹے کو اسلام سے پھیر کر واپس کفر کی تاریکیوں میں لے جانا چاہتا تھا، حالانکہ حضور ابو جندل سے فرما چکے تھے کہ اے ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو۔ ابو جندل مکرس ابن حفص اور حویتب کی پناہ میں مکے واپس پہنچے۔ ان دونوں نے ابو جندل کو ایک مکان میں پہنچا دیا اور ان کے باپ نے انہیں ایذا رسانی سے ہاتھ روک لیا، کیونکہ مکرس اور حویتب ان کو پناہ دے چکے تھے۔ ابو جندل کا جو اصل نام ہے وہ عاص تھا اور ابو جندل ان کا لقب تھا، اور یہ عبداللہ ابن سہیل ابن عمر کے بھائی تھے۔ عبداللہ ابن سہیل ابو جندل سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ عبداللہ ابن سہیل غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ غزوہ بدر کے وقت مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، مگر بدر میں پہنچ کر انہوں نے مشرکوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول سے آ ملے۔ پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جبکہ حضرت ابو جندل جس پہلے غزوے میں شریک ہوئے وہ فتح مکہ ہے۔ غرض اس معاہدے میں بنی خزاعہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یعنی آپ کے دوست قبیلے کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس معاہدے کے وقت وہاں بنی خزاعہ کے جو لوگ موجود تھے وہ ایک دم اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم محمد کی طرف سے اس معاہدے میں شریک ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنے قبیلے کے باقی تمام لوگوں کی طرف سے بھی نمائندگی کرتے ہیں، حضرت کی طرف سے اس معاہدے میں شرکت کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری طرف بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حویتب نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ تمہارا جو ننیال ہے نا یعنی بنی خزاعہ، اس نے تو ہمارے ساتھ دغا کیا ہے، دشمنی کا اظہار کیا ہے کہ ہم کو چھوڑ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہو گئے۔ تو سہیل نے کہا یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے اور دوسرے لوگ ہیں، یعنی میرے ننیال ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ لوگ ہمارے رشتہ دار اور خون ضرور ہیں، لیکن اگر وہ محمد کی طرف سے اس معاہدے میں شریک ہوئے ہیں تو یہ ان کا اختیار تھا، اب ہم ان کو زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ حویتب نے کہا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف اپنے حلیف قبیلے بنی بکر کی مدد کریں۔ سہیل نے یہ سن کر کہا کہ بھئی دیکھو خیال رکھو کہیں تمہاری یہ بات بنی بکر کے لوگ نہ سن لیں، وہ لوگ بڑی بد خصلت ہیں، فوراً بنی خزاعہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے اور یہ سارا کچھ جو معاہدہ ہے یہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلح کی کارروائی سے فارغ ہو گئے تو اس پر مسلمانوں میں سے کچھ بااثر لوگوں کی گواہی اور تصدیق بھی لی گئی۔ مسلمانوں میں سے ان گواہوں میں یہ حضرات ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور محمد ابن مسلمہ۔ اور مشرکوں میں سے جن گواہوں کے دستخط ہوئے ان میں ایک تو حویتب ہیں اور ایک مکرس ابن حفص ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر قربانی کا جانور ذبح فرمایا۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔